الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تعالى في موضع آخر الذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسانوں میں بھی اپنے کو ماننے والا یعنی ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مفت میں یہ دولت دی ہے، فری میں دیا ہے، نہ اللہ سے ہم نے اس کا ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ مجھے ایمان والا بنائیے، نہ اس کی درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان والے کے گھر میں پیدا فرما کر ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بہت ہی قیمتی اعضاء بنائے۔ انسان کے جسم میں انسان خود قیمتی ہے اور انسان کے جسم میں بہت ہی قیمتی اعضاء پارٹس جسم میں قیمتی اللہ تعالیٰ نے پارٹس اجزاء بنائے ہیں، اور ان کا کام بھی الگ الگ ہے۔ آنکھ ہے، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان ہے، کان کا کام ہے سننا، اور ناک ہے، ناک کا کام ہے سونگھنا، اور زبان ہے، اس کا کام ہے چکھنا، ٹیسٹ کرنا۔ تو ایسے ہی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عضو انسان کے جسم میں ایسا بنایا ہے جو تمام عضو کا سردار ہے، یعنی سب کا لیڈر ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل، جو پورا انسان کے جسم کا بادشاہ ہے۔ دل کیا ہے؟ انسان کے جسم کا بادشاہ ہے، لیڈر ہے۔ اس کا بھی کام ہے، جیسے آنکھ کا کام دیکھنا، کان کا کام سننا، ناک کا کام سونگھنا، زبان کا کام بولنا اور چکھنا، دماغ کا کام سوچنا، پیر کا کام چلنا، ہاتھوں کا کام پکڑنا، اور گردے ڈائجیشن کرنا، فلٹر کرنا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہر ایک کے ذمے ایک کام لگایا ہے، ایسے ہی دل کو بھی بنایا، اور دل کا بھی ایک کام ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت۔ دل کا کام ہے محبت کرنا، دل کا کام محبت کرنا۔ تو محبت چیزوں سے بھی ہو سکتی ہے، محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مخلوق سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ بندے اپنے دل میں میری محبت کو بھرے۔ اس دل میں اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کی محبت دل کے اندر بھرا ہوا ہو، دل میں اللہ کی خالص محبت ہو، مخلوق کی محبت نہ ہو، چیزوں کی محبت نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، پیسوں کی محبت نہ ہو، بنگلوں کی محبت نہ ہو، زمین کی محبت، جائیداد کی محبت، عورت کی محبت، بلڈنگ کی محبت، سواریوں کی محبت، کپڑوں کی محبت، کھانوں کی محبت نہ ہو۔ اس دل میں صرف اور صرف میری محبت ہو، اس کے لیے اللہ نے دل بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہے وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے، یعنی اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ زیادہ اللہ کی محبت ان کے دل میں پیوست ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی محبت زیادہ ہے تو اس کا ایمان کامل ہے، مکمل ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ اس کو آخرت میں نجات دلائے گا، اس کا ایمان معتبر ہے۔ اور اگر اللہ کی محبت کم ہے، مخلوق کی محبت ہے، تو اس کا ایمان جو ہے ناقص ہے، ادھورا ہے، انکمپلیٹ ہے۔ تو ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت، جتنا اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی اتنا اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہوگا، اور جتنا اللہ کی محبت ہوگی اتنا جو ہے ہم گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ابھی جو آیت پڑھی ہے اس میں فرماتے ہیں یوم ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا اس کو، اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے گا، ولا بنون،
اور نہ اس کے بیٹے، اس کے بچے اس کو فائدہ دیں گے، اس کی اولاد اس کو قیامت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فائدہ کون دے گا؟ اس کا سلامتی والا دل، اس کا پیور ایمان جس دل میں ہوگا، جس دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہوگی، وہ دل جو ہے اس کو کام آئے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ سلامتی والا دل، وہ پیور ایمان والا جو دل ہے، وہ اس کو وہاں پر نجات دلائے گی، وہ جو ہے اس کو فائدہ دینے والا ہے۔ تو اپنے دل میں اللہ کی محبت بڑھانا ہے، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسانا ہے، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جمانا ہے، اور مخلوق کی محبت کو دل سے نکالنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ آپ کی محبت جو ہے میرے دل میں بٹھائیے، دوسروں کی محبت میرے دل سے نکال دیجیے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اور اس آدمی کی محبت میرے دل میں بٹھائیے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اس آدمی کی محبت میرے دل میں بٹھائیے۔ وحب عمل، اور ایسے کام کی محبت میرے دل میں ڈالیے کہ جو یقرب الیک، یعنی تیری محبت کو بڑھا دے، ایسے کام میں کرنے والا بنوں کہ وہ کام کرنے سے تو مجھے محبت کرنے لگ جائے، ایسے کام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت جب آ جائے گی تو دنیا کی کسی چیز کی محبت اس کے دل میں نہیں رہتی۔ اللہ کی خالص محبت جب آ جائے گی تو اللہ کی محبت، اس کا بھی جو ہے ایک تقاضا، یعنی اس کی بھی ایک مٹھاس ہے۔ اللہ کی محبت کی کیا ہے؟ ایک مٹھاس ہے۔ اللہ کا نام لینے میں حلاوت انسان کو نصیب ہوتی ہے، انسان کو خوشی محسوس ہوتا ہے، انسان کو مٹھاس نصیب ہوتی ہے، لیکن اس کی مٹھاس جو ہے آج ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کا نام لیتے لیکن ہم کو ہمارا دل خوش ہوا اس سے ہم کو احساس نہیں ہے۔ جیسے شہد میٹھا ہے، کھانے کے بعد اس کی مٹھاس معلوم ہوتا ہے، اور گڑ ہے، کھانے کے بعد اس کی مٹھاس معلوم ہوتا ہے، شکر ہے، کھانے کے بعد اس کی مٹھاس محسوس کرتے ہیں۔ تو دنیا کی چیزوں کا اپنا اثر ہے، جب اس کو کھا لیتے ہیں تو اس کو محسوس کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں بھی مٹھاس ہے، لیکن وہ مٹھاس کس کو محسوس ہوتا؟ جس کا دل صحیح ہو، جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو، جس دل میں دوسرے چیزوں کی محبت ہے، اس کو جو ہے اس کے مٹھاس احساس نہیں ہوتا۔ جیسے جو ہے ایک آدمی بیمار ہے، اس کو بخار ہے، کچھ ہو گیا ہے، تو اس کو جو ہے گڑ میٹھا نہیں دکھتا، اس کو بریانی اس کو مزہ نہیں آتا، اس کو اچھی چیز بھی کڑوی معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل، اس کا جو ہے وہ بیمار ہے، اس کی صحت اچھی نہیں ہے۔ صحت اچھی اگر ہوتی تو ہر چیز اس کو معلوم ہو جاتی،
ہر چیز کا مزہ اس کو محسوس ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی تو اس کو جو ہے ہر عمل میں مزہ آئے گا۔ اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، ذکر کرنے میں مزہ آئے گا، دعا کرنے میں مزہ آئے گا، خیرات کرنے میں مزہ آئے گا۔ کیوں کہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان کا مزہ چکھ چکا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں بھری ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے نیکیوں سے محبت فرماتے ہیں، یعنی نیکیاں کرنے سے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو دل اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ اپنی محبت کے لیے، اپنی محبت بٹھانے کے لیے۔ تو اللہ کی محبت جتنا دل میں پیدا ہوگی اتنا جو ہے آدمی نیکیوں سے محبت کرے گا۔ قرآن پاک پڑھے تو اس کو مزہ آتا ہے، لیکن ہم قرآن پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے ایک رکعت میں پورا قرآن کیسے پڑھ لیتے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے، ایک رکعت میں پورا قرآن کیسے پڑھتے؟ ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قسم خدا کی اگر تمہارے دل صحیح ہوتے تو کبھی جو ہے قرآن سے تمہارا دل نہیں بھرتا۔ تمہارا دل جو ہے نا صحیح نہیں ہے، تمہارے دلوں کے اندر گندگی آ چکی ہے، دنیا کی محبت سما چکی ہے، اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے میں تم کو لذت نہیں ہے، تمہارا دل صحیح نہیں ہے، دلوں کے اندر مال کی محبت، دنیا کی محبت، دل کے اندر مخلوق کی محبت آ گئی ہے۔ خالق کی محبت اگر ہوتی تو تم کبھی جو ہے قرآن پڑھنے سے تمہارا جی نہیں بھرتا، تمہارے دل بیمار ہیں۔ تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہونا بولے تو کیا کرنا؟ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ کیونکہ آدمی جس چیز کا زیادہ تذکرہ کرتا ہے، یعنی اس کو بار بار بولتا ہے، تو اس کی محبت جو ہے آٹومیٹک اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور بعض اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کو جو ہے یعنی عبادت میں بہت مزہ آتا تھا، لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، رات رات پوری عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کو ان کے واقعات سنے تو کیا لگتا کہ کیسا کرے بھائی ایسا کیسا ہوتا، امپاسبل ہے کیا ہے؟ کہ تو ہمارے دل بیمار ہے، اس لیے ہمارے دل میں اللہ کا عشق نہیں ہے، اللہ کی عشق کی آگ ہمارے دلوں کو نہیں لگا ہے، اس لیے جو ہے اس کو احساس کرنے تیار نہیں ہے۔ وہی آدمی جو ہے لیپ ٹاپ پر پورا رات گزار دیا، ڈانس دیکھتے دیکھتے، گانے سنتے سنتے، مووی دیکھتے دیکھتے پورا رات گزار دیا، اگر کوئی بولا تو ہم کیا کرتے؟ اس کو قبول کرتے، مان لیتے، ہاں ہو سکتا ہے، امپاسبل ہے۔ لیکن ہمارے سامنے کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں اللہ کے ولی جو ہے رات رات عبادت کرتے تھے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس مقام پر پہنچے ہیں ہم اس مقام پر نہیں ہیں، اس لیے جو ہم کو وہ احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ہے ایک اللہ والے خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کچھ اشعار لکھے ہیں، کچھ اشعار پڑھے ہیں، وہ اللہ کی محبت کو جگانے والی ہے۔ وہ پڑھتا ہوں۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں،
یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یعنی تو میرا دوست بن جا، میں تیرا دوست بنوں گا۔ تجھ کو فقط ہو مجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں۔ تجھ کو فقط ہو مجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، یعنی ساری مخلوق سے میں بیزار، صرف تیری محبت چاہتا ہوں۔ ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں۔ ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، یعنی اللہ کی یاد میں ایسے ڈوب جاؤں کہ اب مجھے دنیا کا کوئی واسطہ نہیں۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ گھر بار تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں، کوئی تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، یعنی میرا گھر بار سب کچھ تیرے راستے میں لوٹا دوں اور تو میرے دل میں آ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اللہ والوں کو، یعنی اللہ کی محبت کی چنگاری ان کے دلوں میں پیدا کیا، تو پھر جو ہے وہ اللہ سے ایسے پھوٹ پھوٹ کر محبت کرتے تھے۔ تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر نماز چھوڑنا اس کے لیے مشکل نہیں، نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نماز چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت جب اس کے دل میں گویا کہ جیسے کوئی جو ہے کسی عورت سے محبت کرتا ہے آدمی، تو ہر بار جو ہے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھتے رہتا، کہیں اس کا میسیج تو نہیں آیا، کہیں اس کا کال تو نہیں آیا، بار بار دیکھتے رہتا ہے، انتظار ویٹنگ میں ہے، کیا میسیج آیا اس کی طرف سے، کیوں؟ اس سے محبت ہے۔ تو اللہ سے جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے وہ بھی انتظار میں رہتا ہے کہ کب جو ہے مؤذن بلائے گا، کب اذان ہوگی، فجر کی اذان کب ہوگی، ظہر کی کب ہوگی، عصر کی کب ہوگی، یعنی وہ بےتاب ہوتا ہے محبوب سے انتظار، یعنی محبوب سے ملاقات کے لیے آدمی جو ہے بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے۔ تو اللہ والے جو ہے وہ اللہ سے محبت کرنے سے اللہ ان کے دلوں میں نیکیوں کی محبت بھر دیتا ہے، نیکیوں سے ان کو محبت ہو جاتی ہے، اچھے کاموں سے محبت ہو جاتی ہے، اور گناہوں سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے، موت سے محبت ہو جاتی ہے، زندگی سے نفرت ہو جاتی ہے، جن کے دل میں اللہ کی محبت سما جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھائے اور اپنی اولاد کے دل میں بھی اللہ کی محبت بٹھائے۔ آج اللہ کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے ہماری اولاد جو ہے وہ مخلوق کی محبت میں گرفتار ہو جا رہی، فلاں لڑکی کی محبت، فلاں لڑکی سے محبت، اب وہ لڑکی فلاں لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ کیوں؟ کہ اللہ نے دل بنایا ہے محبت کے لیے، اگر آپ جو ہے اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں بھریں گے تو وہ کسی نہ کسی سے محبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کرے۔